बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, बिलाखिर नवाज़ शरीफ की वापसी का दिन आ गया है और पूरा निज़ाम नवाज़ शरीफ की सहूलतकारी पर लगा हुआ है। सिस्टम, निज़ाम पूरे का पूरा पाकिस्तान का इस वक्त आप कह सकते हैं कि तशख़्ख़ुस हर चीज़ दांव पर लगाकर नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जा रहा है। अनाओं की तस्कीन भी हो रही है, लेकिन इस सब के अंदर पाकिस्तान की एक एस्टैब्लिशमेंट है। उस एस्टैब्लिशमेंट का नाम है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम। जमहूरियत में सबसे ज़्यादा ताकतवर अगर कोई है तो वो जमहूर है। मैंने आपके सामने कुछ वीडियोस रखनी है। इन वीडियोस के अंदर एक जानिब तो मियाँ साहब के इस जलसे की हकीकत वो आश्कार होगी, दूसरे हिस्से के अंदर कुछ क्लिप्स हैं जिसमें अवाम की मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के लिए वालेहाना अकीदत और मोहब्बत जो है आज आर्टिफिशियली पूरे पाकिस्तान से बंदे ला रहे हैं। शायद ये इमरान खान के किसी जलसे का 20% करने में कामयाब होकर अपने आप को मसीहा साबित कर दें, लेकिन इस सब के अंदर अवाम के अंदर असल पब्लिक पल्स क्या है वो भी आपके सामने रखना है और किस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी वापसी जो है उसका मंसूबा दबरदूस हुआ है, निज़ाम एक्सपोज हुआ है। और वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह अल हक है, इमरान खान साहब को हर तरह से गिराने की, हर तरह से हराने की कोशिशें हो रही थी, लेकिन अब इस सारे मामले के अंदर आप ये कह सकते हैं कि मुकम्मल तौर पे अब जो निज़ाम की सहूलतकारी है वो बुरे तरीके से इनकी एक्सपोज होने जा रही है। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, कमेंट्स नहीं किए, वो ज़रूर लाइक और कमेंट कर दें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है और बहुत से लोगों को हमारा तर्ज़ सहाफ़त जो है वो पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते कि जिस तर्ज पे हम सहाफ़त करते हैं उस तरह की सहाफ़त हो। तो वो हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं और उस असर को ज़ाइल करने के लिए आपके लाइक्स और कमेंट्स जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वीडियोज़ की भरमार है मेरे पास और वीडियोज़ पर वीडियोज़ हैं जो आपके सामने मुख्तलिफ क्लिप्स की सूरत में मैं चलवाऊँगा और आपको पता चलेगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की हकीकत क्या है, मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ अवाम की मोहब्बत क्या है। इस वक्त नाज़रीन इकराम आप ये देखें कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल है और नवाज शरीफ साहब जो है वो जिस तरह से वापस आने का ख्वाब सजाए हुए हैं। 1 to 5 के कभी बातें की जा रही हैं, कभी जन्नत के टिकट वाली शर्मनाक बात कि जो नवाज शरीफ के जलसे में गया उस पर जन्नत वाजिब हो जाएगी। मतलब इस वक्त माहौल ये बना दिया गया है कि सोचें क्या मंजर होगा आज, अजीम शान मंजर। होंडा 1 to 5 की सुई 90 पर होगी, क्योंकि पाकिस्तान को वापस 90 की दिहाई के अंदर धकेलना है। होंडा 1 to 5 की जो सुई है वो 90 पर होगी, साथ ही बरयानी का शापर लटक रहा होगा और जेब में जन्नत का टिकट होगा और कायदे मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के फेक किस्म के, आर्टिफिशियल किस्म के इस्तकबाल के लिए जा रहे होंगे। मतलब यही इन्होंने कर दिया हुआ है। अब इनके क्लिप्स वायरल हो रही हैं। एक जानिब तो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और डिप्टी कमिश्नर्स, इस मुल्क के डिप्टी कमिश्नर्स, और ये आपको लग रहा है आपके यहाँ निगरान हुकूमत है। बिल्कुल भी नहीं है ये निगरान हुकूमत। ये इनके पास इनकी वक़्त, इनकी हैसियत कुछ भी नहीं है। दिस इज़ अ रियलिटी। और वो जो एक वाक़या था ना कि मेरे बड़े बेटे को बड़ा शौक था गेम्स खेलने का। छोटा बेटा उसे नहीं समझ थी, लेकिन वो कहता था मैंने गेम खेलनी है, मैंने गेम खेलनी है। तो मैंने वो जो प्ले स्टेशन थी या एक्सबॉक्स था उसका जो कंट्रोलर है, एक कंट्रोलर बड़ा बेटा अपनी गेम खेल रहा होता था, छोटे बेटे को बगैर तार अंदर लगाए कंट्रोलर हाथ में पकड़ा दिया। वो छोटा बटन दबाता रहता था, उसे लगता था वो भी गेम खेल रहा है, अलबत्ता उसका कोई उस गेम में अमल दखल नहीं होता था। निगरान हुकूमत की हैसियत बिल्कुल उसी तरह से है। बड़ा भाई सब कुछ चला रहा है और बड़ा भाई जो है उसके अंडर ही सारा निज़ाम है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन है। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जिस बुरे तरीके से एक्सपोज हुई, एक मफरूर इश्तिहारी सजा याफ्ता शख्स का को विदा करने, फेयरवेल देने उसे एयरपोर्ट के ऊपर आ रहे हैं जी पाकिस्तान के हाई कमिश्नर लंदन में और उन्हें मशवरे दे रहे हैं जी इंज करके बयानियां बनाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है ना कि मियाँ साहब को वापस लाना है। और इस वक्त आइन कानून हर चीज़ जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट लगी, ये सब हमने देखा। अब इनके क्लिप्स आ रहे हैं और लगातार ये कॉलें जा रही हैं जी। और एक इनके अपने रहनुमा जो है नून लीग के, वो जुबान पर बात आ गई कि जी मुझे कह रहे हैं, मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ, कह रहे हैं ये साहब कि मुझे डिप्टी कमिश्नर ने कहा, मुझे डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हम गाड़ियां देते। मैंने कहा नहीं नहीं, मैं खुद गाड़ियां करवाऊंगा। और वो बड़े फड़ फड़ मार रहे हैं ना, लेकिन उसमें सच आ गया जुबान पे कि डीसी मुझे कह रहा है मैं गाड़ियां देना, मुझे मेरी ड्यूटी है, मेरी नौकरी है, मैं रियासत का मुलाजिम नहीं हूं, मैं स्टेट का मुलाजिम नहीं हूं, मैं मुल्क का मुलाजिम नहीं हूं, मैं आले शरीफ का मुलाजिम हूं।
اور پورے کا پورا نظام آل شریف کا ملازم ہے، پورے کا پورا نظام آل شریف کے آگے اس وقت سرنگوں ہو چکا ہے. اینڈ دس از اے سیڈ ریالٹی. یہی حقیقت تھی، یہی حقیقت ہے. آپ ذرا پہلے یہ کلپ سنیں اور پھر سر دھنیں اور ہمارے ملک کے حالات کے اوپر، اسٹیٹ آف افیئرز جو اس وقت ہمارے ملک کے سیڈ اسٹیٹ آف افیئرز ہیں، ان پر آنسو بہائیں. ہنسیں یا روئیں ابھی یہ سمجھ نہیں آ رہی اپنے حال کے اوپر، اور اس حالت میں ہو گئے ہوئے ہیں کہ ملک کا کچھ بھی نہیں رہا. بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ملک کا، آئین کا، قانون کا، عدالتوں کا، اداروں کا، نظام کا، ایڈمنسٹریشن کا، ہر چیز کا. ایک سزا یافتہ مفرور اشتہاری بھاگا ہوا ایبسکوانڈر اس کے استقبال کے لیے، اس کی انا کی تسکین کے لیے. اور یہ ذرا آپ کلپ دیکھیں. ایک بندہ گھٹ ہوئے گا تو پھر میں سمجھا گا میرا جلوس نہیں گیا، تو کوئی پرواہ نہیں جن پیسے لگن گے. جہاں بندہ لے جا سکتا لے جائے، جہاں نہیں اپنے طور سے لے جا سکتا میں گڈیاں دا ارینج کر لیا. میرے ڈی سی نے کہا سی کہ اسی گڈیاں پھڑ کے دینے. میں کہا نہیں، اسی اپنے طور سے سارے پتوں کی، پھول نگر، سرائے موگر سب ٹرانسپورٹراں بلا کے پیمنٹ کی تھی، اور انہوں نے رہت لے نے پیسے، انہوں کی مہربانی. جی یہ نون لیگ کے رہنما کہہ رہے ہیں کہ اسی مینو ڈی سی کہنا ہے تھانوں گڈیاں پھڑ کے دینا، مطلب لوگوں کی، ٹرانسپورٹرز کی گاڑیاں زبردستی پکڑ کے میں آپ کی خدمت میں حاضر کرتا ہوں، آپ نواز شریف کے استقبال کے لیے بندے لے کے جائیں. اب ویسے آپ یہ دیکھیں عمران خان صاحب ایک دن میں 10 جلسے بھی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے ایک دن میں 3 جلسے بھی کیے ہیں. اسی شہر سے اتنے لوگ آ جاتے ہیں جتنے لوگ نواز شریف صاحب کے مینار پاکستان جلسے میں پورے پاکستان، سندھ سے ٹرینیں چلوا رہے ہیں، قافلوں کے استقبال ہو رہے ہیں، نظام سہولت کاریاں کر رہا ہے. ڈی سی کہہ رہا ہے نون لیگ کے رہنماؤں کو میں گڈیاں پھڑ کے دینا تھانوں. اور اس وقت سیکٹری ٹرانسپورٹ ایک ہے، ان کا کلپ بڑا وائرل ہو رہا ہے کہ جی، اور وہ ڈی سی کے والے سے کہ جی سیکٹری ٹرانسپورٹ اور ڈی سی جو ہیں انہوں نے بڑا ڈنڈا دیا ہوا ہے اور بڑی سختی کی ہوئی ہے کہ گاڑیاں ساری لوگوں کو لے کے جانی چاہیے مینار پاکستان. کس لیے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ اچھا لیکن عوام، اب یہ کلپس آپ نے دیکھتے جانا ہے، سر دھنتے جانا ہے. اب ایک اور کلپ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. یادگار، اور یہ سامنے جلسہ گاہ ہے، اور یہ جلسہ گاہ کے اندر نواز شریف کی تصویروں کے اوپر جو ہے وہ جلسہ گاہ کے اندر بھی ان کے منہ کے اوپر سیاہیاں پھینکی گئی ہیں، کالک پھینکی گئی ہے. یہ سامنے مینار پاکستان ہے، یہ جلسہ گاہ ہے، اور یہ نواز شریف کی ایک تصویر کے اوپر سیاہی پھینکی گئی. یہ دوسری تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دوسری پہ پھینکی گئی ہے، اور یہ تیسری تصویر کے اوپر بھی یہاں پہ سیاہی کسی نے پھینکی ہے. بھیا سائڈ پہ ہونا. یہ دیکھیے تازہ، بالکل تازی یہ تصویر ہے، سیاہی ہے، کوئی پھینک کے گیا ہے. تو سامنے جلسہ گاہ ہے اور یہاں پہ کسی نے یہ نواز شریف کی تصویروں کے اوپر جو ہے سیاہی پھینکی ہے. تو یہ مناظر ہم بھی آپ. جی ناظرین کرام، لوگ جو ہیں وہ تو یہ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کے ساتھ، ان کی تصویروں کے ساتھ، اور یہ ایک سیڈ ریالٹی ہے. میاں صاحب کے بینرز جو ہیں وہ اسکولوں کے بچے انہیں بھی اٹھا کے یہ لے کے جا رہے تھے. اور اس وقت آپ صورتحال دیکھ لیں کہ یہی ریالٹی ہے اور یہی لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ. لیکن نظام جو ہے وہ کسی اور چیز پہ تلا ہوا ہے، لیکن وہ زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھنے سے قاصر ہیں. جان بوجھ کے وہ اپنی آنکھیں سب کے اوپر بند کیے ہوئے. ایک اور کلپ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں. آنے کی دیر ہے بس، اس کو ہم بتائیں گے پاکستانی کہ تو کیسے پاکستان آ کے واپس جا سکے گا کسی بھی ملک میں. تو نے لندن میں بیٹھ کے جو کرنا تھا کر لیا، اب تو پاکستان آ، تمہیں ہم بتائیں گے تو کیسے پاکستان آ کے لوگوں کے ساتھ کھیل سکے گا. یہ ہے پی ٹی آئی کی عوام، تمہیں بتائیں گے ہم کہ تو کیسے پاکستان واپس آئے گا. تو ایک دفعہ آ تو صحیح. ناظرین اکرام، ویسے تو میں ان چیزوں کے اوپر کہ کسی کے چہرے پر سیاہی پھینکنا، ان چیزوں کی مذمت کرتا ہوں. اسی طرز پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تصویریں لگائی گئیں مختلف ایریاز کے اندر، پنڈی کے اندر ان کے چہرے پہ کالک لگا کے، وہ تو پرنٹ کروائی ہوئی تھی ہر بندے کے، ان کے ساروں کے چہرے کے اوپر. تو یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے، یہ روش ٹھیک نہیں ہے. لیکن ہمارے ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ پھر ایسے ہی چیزیں چلتی ہیں اور ایسے ہی معاملات ہیں. اچھا اب ایک اور کلپ ہے آپ کے سامنے میں چلواتا ہوں کہ کس طرح سے فضائی نگرانیاں ہو رہی ہیں. ہیلی کاپٹرز ریہرسل کر رہے ہیں شاہی قلعے میں لینڈنگ کی کہ نواز شریف کی لینڈنگ کیسی ہو. سول ایویشن اتھارٹی اجازتیں دے رہی ہے کہ نواز شریف کی گلپاشی کے لیے جہاز اڑیں، مطلب پیسے کا بے دریغ استعمال. اور پاکستان کے ٹی وی چینل آپ لوگ تو نہیں دیکھتے ہوں گے، کوئی بھی نہیں دیکھتا آج کل، لیکن اگر آپ مانیٹر کریں انہیں تو ادھر پیڈ کنٹینٹ کی بھرمار کی ہوئی ہے نواز شریف کے استقبال کے لیے. آپ ایک اور کلپ دیکھیں کہ کس طرح ہیلی کاپٹر نگرانیاں کر رہا ہے. پورے کا پورا پیسہ جو ہے وہ اس کے اوپر نظام کا، اسٹیٹ کا، ہر چیز کا اس پہ جھونک دیا گیا. آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں. جی ناظرین اکرام، آپ نے یہ کلپ بھی ملاحظہ فرمایا. اب ذرا اور چیزیں بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ایک اور کلپ ہے کہ مینار پاکستان میں بھی انہوں نے وہی جو انہوں نے ٹھوکر نیاز بیگ پہ جلسے میں ولیمہ ٹچ دیا تھا اور وہ کرسیاں لگائی تھیں. نارملی جلسوں میں ایسے نہیں ہوتا.
اور وہ جو انہوں نے ایک کام کیا تھا کہ آس پاس کرسیاں لگا کے بیچ میں ٹیبل تاکہ روٹی کا انتظام ہو، وہ بھی انہوں نے وہاں پہ کیا۔ آپ اگر یہ کلپ اپنی اسکرینز کے اوپر ملاحظہ فرمائیں، یہ دیکھیں جی مینار پاکستان جلسے کی یہ تیاریاں، اور اس کے اندر بھی اسی طرح سے ٹینٹ شینٹ بھی لگائے گئے ہیں تاکہ لوگ جو ہیں وہ کچھ دور دراز سے لانے ہیں، پورے پاکستان سے بندے لا کے دھکے سے یہاں پہ۔ اگر انہوں نے ایک چھوٹا موٹا شو عمران خان کے 20% بھی جتنی عمران خان کے لیے آڈینس آتی وہ دکھائی، تو یہ یہاں پہ ٹیبل بھی لگائے گئے ہیں، روٹی کا بھی انتظام ہوگا یعنی، اور بالکل وہی ولیمہ ٹچ جو ہے وہ بھی دیا جا رہا ہے۔ لیکن اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ نواز شریف کے استقبال کے لیے یہ جی ڈبے بنوا رہے ہیں، پانی کے اوپر، پانی کی بوتلوں کے اوپر نواز شریف کی پرنٹنگ کرا رہے ہیں، اور سکولوں کے بچوں سے، مطلب سکول کے بچوں سے، یہ چائلڈ لیبر نہیں تو پھر یہ اور کیا ہے؟ آپ ذرا ایک اور کلپ دیکھیں، یہ کلپ آپ اپنی اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ سکولز کے بچے ہیں اور انہیں یہاں پہ یہ کسی شادی ہال کے اندر بٹھایا گیا، اور یہ نواز شریف صاحب کے لیے یہ ملک جاوید اقبال صاحب ہیں، اور ملک جاوید اقبال صاحب جو ہیں یہ بندے بندے گھیر کے لائے ہوں گے پھر کہ بچوں کو کہ پتہ نہیں کیا کہا ہوگا کہ، اور لیکن ان سے یہ اپنے ڈبے پیک کروا رہے ہیں نواز شریف صاحب کے استقبال کے لیے۔ روشن مستقبل ہے نا، عوام تو یہ کرے، پڑھائی کی کیا ضرورت ہے، اسکول جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا ایک اور کلپ جو ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جس میں وہی سیائی، میں سیائی کی بالکل بھی کوئی حوصلہ افزائی نہیں بلکہ مذمت کی والی بات ہے، لیکن یہ رویے اور یہ سب کچھ عوام کے اندر فرسٹریشن کیوں آ رہی ہے نظام کے لیے، سسٹم کے لیے، میاں صاحب کے لیے، یہ انہیں بھی سوچنا ہوگا۔ آپ ذرا یہ کلپ دیکھیں، یہ آپ اپنی اسکرینز کے اوپر ناظرین کرام یہ کلپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ میاں نواز شریف صاحب ہیں جن کے چہرے کے اوپر سیاہی جو ہے، اور یہ مختلف علاقوں کے اندر ہو رہا ہے۔ شیر آ رہا ہے، شیر آ رہا ہے، شیر اس طرح سے نارملی نہیں آتے، شیر والے کام نہیں یہ ہوتے کہ آپ اپنے مخالف کو اندر کروا کے پورا نظام اپنے سامنے سہولت کرا رہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی پرانی عادت ہے، امپائر ساتھ ملا کے کرکٹ کھیلتے تھے جم خانہ میں، تو وہی والی عادتیں جو ہیں وہ ابھی تک نہیں گئیں، اور امپائر جب تک ساتھ نہیں ملاتے اس وقت تک نواز شریف صاحب کو تسلی نہیں ہوتی، وہ کھیلتے ہی نہیں ہیں، وہ 1% بھی رسک نہیں لیتے۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔